بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کا ویلاگ نمبر 3 لیکن ویلاگ نمبر 16 ہیں. کنٹینیوٹی کے لحاظ سے ویلاگ نمبر 16، سطر نمبر 17 دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ، یہ ہیڈنگ ہے، کتاب کا نام ہے. فکری و نظریاتی رفتوں تک پہنچانے والی قائد اہل سنت کی 3 اہم تصانیف کا مجموعہ. انوار مولانا قاضی مظہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سنی مذہب حق ہے، دفاع حضرت معاویہ، ہم ماتم کیوں نہیں کرتے. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی خلفاء الراشدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ویلاگ نمبر 16، صفحہ نمبر 17، دفاع حضرت معاویہ رضی اللہ. مانند خامہ تیری زباں پر ہے حرف غیر، بیگانہ شے پہ نازش بے جا بھی چھوڑ دے. لطف کلام کیا جو نہ ہو دل میں درد عشق، بسمل نہیں ہے تو تڑپنا بھی چھوڑ دے. شبنم کی طرح پھولوں پہ رو اور چمن سے چل، اس باغ میں قیام کا سودا بھی چھوڑ دے. چونکہ مولانا لال شاہ بخاری نے اپنی ضخیم کتاب استخلاف یزید میں حضرت معاویہ رضی اللہ پر اس انداز سے تنقید کی ہے کہ ان کی دینی عظمت مجروح ہوتی ہے، اس لیے بندہ نے اپنی کتاب خارجی فتنہ حصہ اول سواد 424 سے لے کر، یعنی صفحہ نمبر 424 سے لے کر 426 میں ان کی کتاب استخلاف یزید کی بعض عبارات پر تنقید کی ہے، اور صفحہ نمبر 428 کے حاشیہ پر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یزید کی تکفیر میں اہل سنت والجماعت میں اختلاف پایا جاتا ہے، البتہ اس کے فسق پر اتفاق ہے. لیکن اس سلسلے میں حضرت مولانا لال شاہ بخاری نے جس طرح حضرت معاویہ رضی اللہ کو ہدف طعن بنایا ہے، ان کے جن فضائل کے اکابر اہل سنت قائل ہیں ان پر بھی جرح کی ہے اور ترتیب وار ان کے منکرات کو تفصیلاً پیش کیا ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ کی تنقیص کا پہلو بھی نمایاں ہوتا ہے. یہ تحریر اور بھی چل رہی ہے. چونکہ مولوی مہر حسین شاہ صاحب مولانا بخاری کی عقیدت و محبت سے مغلوب ہیں، اس لیے وہ میری اس تنقید پر ناراض ہوئے ہیں. چنانچہ انہوں نے خارجی فتنہ حصہ اول کی اشاعت کے بعد مجھے ایک خط بھی لکھا تھا، جبکہ ہمارا جماعتی جلسہ بامقام مرزا اٹک منعقد ہونے والا تھا، جس میں انہوں نے مولانا لال شاہ صاحب سے میری بات چیت کرانے کی تجویز پیش کی تھی، جس پر میں نے اپنے جوابی مکتوب محررہ 30 جمادی الاولیٰ 1403 ہجری میں ان کو لکھا تھا کہ آپ نے اس خط میں بامقام مرزا اٹک 30 مارچ کے جلسہ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ میں حضرت مولانا سید لال شاہ بخاری مد ظلم اور آپ کی ملاقات ہو جائے. اگر آپ دونوں حضرات بیٹھ کر افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کر لیں تو اہل سنت کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا. ناظرین، یہ تھا آج کا آخری ویلاگ نمبر 16. ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے لیے نیا ویلاگ پیش کرتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تواصوا بالحق، حق کو پھیلاؤ. اور یہ کتاب لکھی عبدالجبار سلفی صاحب نے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت اور توفیق دے کے اور چیزیں پیش کریں جو کہ مجاہد ملت فقیہ اعظم ولی کامل حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب نے لکھی ہیں، تاکہ ہم ان کو دنیا تک پہنچائیں.
ابو بکر عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، جائیں گے مدینہ میں لے جائے گا اللہ جب دل سجدہ کنا ہوگا، آنکھوں میں چھڑی ہوگی، آقا ہے کمر بے شک، اصحاب ستارے ہیں، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، اس چاند کے ہر جانب تاروں کی لڑی ہوگی، جب وادی طائف میں رنگین ہوئے جوتے، عرشوں پہ فرشتوں کے دل پر بھی بنی ہوگی، جب احد و بدر والے آقا پہ ہوئے قرباں، آقا کی مدینے میں جب آمد تھی شاہد، ہر آنکھ مدینہ کی آقا پہ لگی ہوگی، دربار رسالت کی کیسی وہ گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پر جب نہت نبی ہوگی،